بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہناز کہاں ہو؟ میں گھر کا دروازہ بند کر کے پلٹی ہی تھی جب بھابھی کی آواز نے کانوں کے پردے چاک کرنا شروع کر دیے۔ کیا مطلب کہاں ہوں؟ آپ کے سامنے دروازے پر کھڑی تھی۔ میں نے مشکل سے بات مکمل کی۔ جانتی تھی اگر سخت لہجے میں بات نہ کی تو بھابھی الٹا مجھ پر ہی چڑھائی شروع کر دیں گی، لیکن اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ البتہ ان کی آواز کی گرج ذرا کم تھی۔ لو بھلا میں کیا کہتی ہوں، پہلے تو تم ایسی نہ تھی، مگر اب دیکھو خود کو عمر کے ساتھ ساتھ اپنی تمیز بھی بھولتی جا رہی ہو۔ بندہ تھوڑا ادب ہی کر لیتا ہے، اگر ایسے بھی نہیں ہوتا تو کم از کم نرمی سے بات ہی کر لے۔ پہلے کا وقت ہوتا تو میں چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی، مگر اب ایسا نہیں تھا۔ میں بہت بدل چکی تھی اور اس کے پیچھے بھی بھابھی کے رویے کا ہی ہاتھ تھا۔ آپ نے کبھی سوچا بھی ہے لہجے کی نرمی کسے کہتے ہیں، یا بس دور سے ہی درس دینا آتا ہے؟ میری بات میں کاٹ تھی، مگر اب وہاں سے کوئی جواب نہ آیا تو میں نے سکون کا سانس لیا اور خالی برتن جا کر کچن میں رکھ دیا۔ مجھے بازار جانا تھا، ایک ضروری کام تھا، سو اس کے لیے تیار ہونے کمرے میں چلی آئی۔ ابھی کوئی 5 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ باہر سے مجھے بھابھی اور ان کی چہیتی پڑوسن کی آوازیں آنے لگیں، یقیناً جو دیوار پر چڑھ کر ایک دوسرے کو اپنی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر رہی ہوں گی۔ ارے اس بی بی کے تو مزاج ہی نہیں ملتے، بہت آسمان پر چڑھ گئی ہے، مگر مجھے بھی سیدھا کرنا آتا ہے۔ ایسے لوگوں کو دیکھنا بس موقع مل جائے تیر کی طرح کر دوں گی ایک دم۔ بھابھی جان بوجھ کر اونچا اونچا بول رہی تھی اور ان کی آواز میرے کانوں تک صاف پہنچ رہی تھی، مگر میں نظر انداز کر کے گھر سے باہر نکل آئی۔ صحن سے گزرتے ہوئے پڑوسن اور بھابھی دونوں ہی مجھے بڑی متجسس اور تنزیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں، مگر اب مجھے فرق نہیں پڑتا تھا، بالکل بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ کوئی میرے متعلق جو مرضی کہتا پھرے، میں اس چیز سے بہت اوپر جا چکی تھی۔ بازار جا کر میں نے اپنے لیے 10 اچھے سے جوڑے خریدے، پھر 2-3 جوتیاں خریدی۔ مجھے علم تھا اگر یہ سب گھر لے جاؤں گی تو بھابھی کو بہت تکلیف ہوگی، سو ان کے لیے بھی ایک جوڑا خرید لیا۔ اتنے میں اگر وہ خوش ہو جاتی تو ٹھیک تھا، ورنہ میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس ساری خریداری میں مجھے شام ہو گئی اور میں ادھر قریبی ہوٹل میں کھانا کھانے چلی گئی، کیونکہ اب تک تو گھر میں کھانا کھا کر کچن کو تالا بھی لگ چکا ہوگا۔ اکیلی زندگی گزارنا بہت مشکل تھا، خاص طور پر تب جب آپ کو کوئی دوست بھی ساتھ نہ ہو۔ پھر میرے تو والدین بھی نہیں تھے جن سے میں اپنے دکھ درد بانٹتی یا میرے غموں کا ازالہ کرتے۔ مغرب جیسے ہی ہوئی میں نے رکشہ کروا کر گھر آ گئی، حالانکہ بازار میں پیدل گئی تھی۔ گھر پہنچی نہیں کہ ایک طوفان پہلے سے برپا تھا۔ بھائی گھر آ چکے تھے اور بھابھی چیخ چیخ کر میری شان میں نہ جانے کون سے قصیدے پڑھ رہی تھی۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو بھائی نے غصے سے روک کر پوچھا، شینا کہاں گئی تھی تم، اور وہ بھی اکیلے؟ میں نے شاپنگ والے بیگ بھائی کے سامنے کر دیے کہ یہ سب کچھ خریدنے گئی تھی بھائی۔ بھائی نے ایک نظر شاپنگ کو دیکھ کر پھر میرے منہ پر تھپڑ مار دیا اور غرا کر بولے، کس کے ساتھ گئی تھی تم، کہاں سے عیاشیاں کر کے آ رہی ہو؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور بھائی کو دھکیلتی ہوئی کمرے میں بند ہو گئی۔ وہ غصے سے بھرا میرے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجانے لگا، گویا توڑ دے گا۔ میں نے وہ ساری شاپنگ بستر پر پھینکی اور جلدی سے میں نے کہا کہ خرچ تو مجھے گھر میں کوئی ملتا نہیں ہے، روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ بیوی لا کر یہ بھول گئے کہ کوئی بہن بھی ہے آپ کی، تو میں اب نوکری کروں گی، اور اسی نوکری کے لیے کوئی اچھی حالت کے کپڑے لینے گئی تھی تاکہ فقیروں کی مانند آپ سے بات بات پر مانگنا نہ پڑے۔ میرے اتنے بڑے جملے نے بھائی کو تھوڑا نرم کر دیا اور وہ گھوم کر بیوی سے پوچھنے لگے کہ کیا یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، مگر بھابھی کی زبان کے آگے خندق تھی۔ فراٹے سے کہنے لگی، یہ غلط ہی کہہ رہی ہے، بس جھوٹ طوفان گھڑ کر اپنی غلطی چھپانا چاہ رہی ہے۔ جو بھابھی کے اتنے برے رویے کے باوجود چپ تھی۔ اب میری برداشت ختم ہو گئی تھی۔ اسی لمحے میں نے بھائی کو ساتھ لیا اور کچن میں چلی آئی۔ وہاں جا کر بھائی سے کہا کہ فریج کھولے۔ بھائی نے کھولنا چاہا تو دروازہ لاک تھا، ساتھ ہی 1-2 کیبنٹس بھی لاک تھیں جن میں بھابھی سارا کھانا چھپا کر تالا لگا کر رکھتی تھی۔ اب اگر یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود آپ کے ایک لفظ بھی مجھے کہا آپ نے
یا نوکری کرنے سے منع کیا تو خدا کی قسم میں خودکشی کر لوں گی۔ مزید آپ لوگوں کا عتاب برداشت نہیں کر سکتی۔ انسان ہوں میں بھی، میرے بھی کوئی جذبات ہیں۔ اتنا بول کر میں تیزی سے اپنے کمرے میں غائب ہو گئی۔ اس کے بعد باہر بھابھی کے ساتھ کیا ہوا یا بھائی نے انہیں کیا کہا میں نہیں جانتی۔ میں تو صرف کمرہ بند کیے ہزاروں قطار روئے جا رہی تھی کہ اس کے علاوہ دل چاہ رہا تھا کہ بھائی اور خود کو زہر دے دوں۔ میری زندگی دن بدن مشکل ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ابھی تو میں بھائی کو سب کچھ بتا کر آ چکی تھی، مگر اب کل کا دن بھی مشکل تھا۔ اگر کوئی مجھے روکتا تو ایک نیا محاذ سر کرنا بڑا کٹھن ہو جاتا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ میں صبح اٹھ کر تیار ہوئی، بھابھی مجھے ہی دیکھ رہی تھی، مگر انہوں نے ایک لفظ بھی نہ بولا۔ البتہ ان کے چہرے پر ایسا کچھ نہیں تھا جس سے مجھے پتہ چلتا کہ کل رات بھائی نے انہیں پیٹا یا کوئی تلخ کلامی ہوئی ہے ان کے درمیان۔ میں تیار ہوئی تو بھابھی کا بیٹا میرے لیے کھانا لے آیا کہ پھپھو مما نے بھیجا ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ آج کیسے بھابھی کو مجھ پہ اتنا پیار آ گیا، جو میرے لیے ناشتہ صرف بنایا ہی نہیں بلکہ بیٹے کے ہاتھ بھجوا دیا۔ میں نے عدیل سے کہا، بیٹا مما سے کہو پھپھو کو بھوک نہیں اور میں ناشتہ نہیں کروں گی۔ بچہ چپ کر کے کھانا واپس لے گیا تو میں تیار ہو کر بھائی کے کمرے میں آئی، جہاں وہ ہر بستر پر بیٹھے کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ میں نے دھیرے سے انہیں بتایا کہ کام پر جا رہی ہوں، میرا پہلا دن ہے۔ بھائی نے خاموشی سے سر ہلا دیا اور جواب میں کچھ بھی نہیں کہا۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا، سو میں چپ چاپ گھر سے نکل آئی اور دفتر کی جانب چلنے لگی۔ دفتر میں پہلا دن تھا، کام زیادہ نہیں تھا، بس باس کی اسسٹنٹ کا کام ملا تھا۔ باس بھی شکر ہے بوڑھا تھا اور ایسی کوئی بات نہیں محسوس ہوئی مجھے پہلے مہینے کی ایڈوانس تنخواہ دے دی گئی، جو میرے اکیلے خرچ کے لیے بہت تھی۔ واپسی پر میں نے گھر کے لیے کچھ سودا سلف خرید لیا اور بھابھی کو جا کر دیا تو وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، بی بی یہ ڈرامے میرے سامنے مت کرو، زیادہ ہی شوق ہو رہا ہے تو اپنے پاس رکھو اور الگ سے کھانا پکایا کرو۔ ایک تمہیں برداشت کر رہے ہیں، اوپر سے تمہارے چونچلے ہی ختم نہیں ہوتے۔ میں نے چپ چاپ وہ سودا کچن میں رکھ دیا اور ابھی کمرے میں جانے ہی لگی تھی کہ باہر دروازہ بجا۔ تھکاوٹ کے باوجود میں نے دروازہ کھولا تو سامنے فقیر تھا۔ اسے دیکھ کر میں نے فٹافٹ پرس میں سے 100 کا نوٹ نکالا اور بھیک دے دی۔ اتنی گرمی میں 100 کا نوٹ دیکھ کر فقیر کی آنکھیں ایک دم سے چمک گئیں اور وہ مجھے دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ مگر بھابھی کی دکھتی رگ پہ ایک مرتبہ پھر سے پیر آ چکا تھا۔ صبح سے وہ جو خاموش تھی ایک دم سے بولنے لگی، ہاں سارا اناج اور پیسے ان فقیروں کے لیے ہی ہیں۔ اگر بی زیادہ پیسہ آ گیا تو بھائی کی ہتھیلی پہ رکھ دو۔ اتنا عرصہ تمہارا پیٹ بھرا ہے، کیا تم اپنی تھوڑی سی کمائی اسے نہیں دے سکتی؟ میں اس چک چک سے تنگ آ چکی تھی، سو کچھ پیسے نکال کر بھابھی کو بھی دے دیے۔ اس کے بعد مجال ہے جو ان کے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا ہو، اور میرے لیے بھی یہی کافی تھا کہ وہ چپ ہو گئی تھی۔ اس ایک فقیر کو 100 کا نوٹ دیا تھا، اب تو بہت سے فقیروں نے میرے گھر کی راہ ہی پکڑ لی تھی۔ آئے دن کوئی فقیر کھڑا ہوتا تھا جسے بھابھی ٹال دیتی، مگر میرے گھر واپس آتے ہی فقیر پھر سے مانگنے آ جاتے اور میں اپنی بساط کے مطابق سب کو دیتی تھی، کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی تھی۔ اب تو یہ پورے محلے میں مشہور ہو چکا تھا کہ شکیلہ کسی فقیر کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتی۔ بیچاری کے نصیب اچھے نہیں ہیں، مگر وہ دل کی بہت اچھی ہے اور نہ جانے کیا کچھ۔ یہاں تک کہ محلے کے 1-2 غریب گھروں نے مجھ سے خواہش کر دی کہ میں ان کا سودا سلف کا خرچ اٹھا لوں۔ میں نے چپ کر کے حامی بھر لی، کیونکہ کسی سائل کو خالی ہاتھ لوٹانا میری فہرست میں شامل نہیں تھا۔ مہینہ تو بھابھی نے چپ کر کے برداشت کیا، مگر اگلے مہینے وہ میرے سامنے ڈٹ کر بولی، اگر پیسہ زیادہ ہے تو فقیروں میں بانٹ کر ختم نہیں ہوتا تو مجھے دے دو۔ جب سے تمہارا خرچ بھی سر پر آیا ہے ہم بھی فقیر ہی ہو گئے ہیں۔ مجھے بھابھی سے اس قدر گری ہوئی بات کی توقع نہیں تھی۔ میں نے کہہ دیا، ٹھیک ہے، یہی بات بول کر بھائی کو دے دوں گی۔ اس بات پر وہ بوکھلا گئی اور طنز کرتے ہوئے چلی گئی کہ میں کون سا لینا چاہ رہی تھی، بس دیکھ رہی تھی کہ تمہاری نظروں میں ہماری کتنی اہمیت ہے۔ اب میں پریشان رہنے لگی تھی، کیونکہ خیرات کرنے میں آدھی تنخواہ چلی جاتی، پیچھے میرے رکشے کا کرایہ نہیں بچا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس مرتبہ ایک بھاری رقم کسی ایک ہی فقیر کو دے دوں گی، پھر اس کے بعد مجھے اپنے لیے تو کچھ کرنا ہے۔
یہی سوچ کر میں پرسکون ہو گئی، مگر میرے اندر کہیں یہ بات تھی کہ پھر کیا میں باقی بھکاریوں کو ایسے ہی بھیج دوں گی؟ یقیناً نہیں، جب کبھی ہوں گے تو انہیں بھی بھیک دے دیا کروں گی، کیونکہ میری ساری زندگی میں بہت سے مسائل تھے۔ میرے پاس ان تمام مسائل کو حل کرنے کا واحد ذریعہ صرف یہ تنخواہ تھی جو میں کسی پر لٹا رہی تھی۔ ویسے بھی اتنی دیر ہو گئی تھی، ان تمام خیراتوں کے باوجود مجھے کچھ حاصل نہیں ہو رہا تھا، تو مزید مجھ میں کوئی حوصلہ نہیں بچا تھا۔ میں اپنے ضمیر کے بوجھ کو ہلکا کرنے کی خاطر اگلے مہینے ایک بڑی رقم خیرات نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے مہینے جیسے ہی تنخواہ لے کر آئی، راستے میں مجھے ایک فقیر ملا۔ اسے دیکھ کر میں ٹھٹک گئی، کیونکہ یہ تو ہو بہو ویسا ہی تھا جیسا میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ میں رک گئی۔ وہ فقیر چپ کر کے سڑک کے کنارے کھڑا تھا۔ میں خود ہی اس کے پاس چلی گئی اور اپنی پوری تنخواہ اسے دے دی۔ وہ بہت حیران ہوا کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا خیرات کر رہی ہوں۔ اس پر وہ بہت خوش ہوا اور مجھے دعا دینے لگا کہ خدا تجھے ہر جمعرات نیا شوہر دے۔ میں جو عقیدت کے جذبے سے مغلوب ہو چکی تھی، اس کی دعا پر میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا اور مجھے بے تحاشا غصہ چڑھا کہ کیا بکواس ہے، اس فقیر کو خیرات دے رہی ہوں اور یہ میرے ساتھ ایسا کر کے عجیب و غریب دعائیں دے رہا ہے۔ مگر میں نے خود کو بولنے سے باز رکھا اور وہاں سے غصے میں چلی آئی۔ پیچھے فقیر مجھے اور نہ جانے کیا کیا دعائیں دے رہا تھا، مگر میں ایک پل بھی نہیں رکی اور وہاں سے چلی آئی۔ اب میں بالکل خالی ہاتھ تھی۔ مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ ایسے بے بس ہو کر اپنی پوری تنخواہ کیوں دی؟ کچھ تو پیسے رکھنے چاہیے تھے نا، اور دیے بھی کس کو؟ ایک ڈھونگی کو۔ پتہ نہیں مجھے کیوں گمان گزرا کہ اس فقیر کو میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ بس اس کے بعد تو گویا میں اپنے آپ میں ہی نہ رہی اور اٹھا کر پوری کی پوری تنخواہ اس فقیر کے سامنے وار آئی۔ لیکن اب جو ہو گیا تھا وہ بدلا نہیں جا سکتا تھا۔ میں چپ چاپ گھر پہنچی، جہاں بھابھی پہلے سے ہی امیدیں لگائے بیٹھی تھی کہ آج تنخواہ آئے گی اور میں گھر نہ جانے کیا کچھ لے کر جاؤں گی۔ لیکن مجھے خالی ہاتھ آتے دیکھ کر وہ ایک دم سے چپ ہو گئی اور پوچھا کچھ لائی نہیں تم؟ میں نے بہانہ بنا دیا کہ ساری تنخواہ ڈاکو لے گئے۔ میں بینک سے نکلوا کر جیسے ہی باہر نکلی تو 2 آدمی میرے پیسے لوٹ کر چلے گئے۔ اس پر بھابھی کو ان پیسوں کی فکر ہونے لگی جو میں نے اتنی محنت سے کمائے تھے، مگر میری پرواہ نہیں تھی جس نے کمائے تھے۔ لیکن خیر یہ سب کچھ ثانوی تھی۔ شکر ہے انہیں یہ نہیں پتہ چلا کہ میں کہاں جھونک آئی ہوں، ورنہ وہ ہر حال میں مجھے اس گھر سے نکلوا کر رہتی۔ آج یہ سب کچھ اس طرح سے لاشعوری طور پر بھی ہوا تھا، بلکہ میں فقیروں کو خیرات کرتی تھی، اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ تھی۔ ایسے ہی نہیں کوئی شخص بھی اتنا سخی دل ہوتا، ضرور ماضی میں کسی نہ کسی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوا ہوتا ہے جس کی بنا پر وہ حال میں کوئی قدم اٹھاتا ہے۔ میری امی کا گھر انہی فقیروں کی وجہ سے خراب ہوا تھا۔ امی بہت حسین تھی، ابا بھی کسی سے کم نہ تھے۔ انہوں نے بھاگ کر شادی کی تھی، تو ددیال یا ننیہال سے ویسے ہی میرا رشتہ ختم ہو گیا۔ ابا اچھے خاصے امیر گھر سے تھے، امی بھی امیر تھی، مگر جیسے ہی دونوں گھر چھوڑ کر گئے، گھر والوں نے ان دونوں کو اپنی جائیداد سے آگ کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شادی کے 2 ماہ بعد ہی امی ابا کے پاس ایک وقت کھانے کے پیسے بھی نہیں بچے تھے۔ یہ گھر دادا نے ابا کے نام بہت پہلے ہی لگا رکھا تھا، صرف یہی کام آیا۔ باقی جتنے پیسے تھے وہ گھر کا سامان وغیرہ پورا کرنے میں صرف ہو گئے۔ جب پلے کچھ بھی نہ رہا، ابا جن کی زندگی عیش و عشرت میں کٹی تھی، کمانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، مگر پڑھائی بھی ادھوری چھوڑ دی تھی انہوں نے۔ تو کسی کمپنی میں ملازمت نہ ملی، ہر جگہ کوشش کی۔ ابا اپنے ہر دوست کے پاس گئے اور دادا کے منع کرنے پر کسی نے ابا کو ملازمت نہ دی۔ تھک ہار کر ابا نے اکیڈمی کھول لی جہاں امی اور وہ دونوں پڑھاتے تھے۔ اکیڈمی گھر کے پچھلے کمروں میں تھی۔ وہ دونوں تھے، ان کا خرچ کسی نہ کسی طرح پورا ہو رہا تھا اکیڈمی سے۔ اکیڈمی کے ساتھ ہی ابا نے ایک فیکٹری میں ملازمت شروع کر دی۔ چلو پڑھی لکھی نہ سہی، کوئی ان پڑھوں والی نوکری ہی مل جائے۔ وہ سپروائزر لگ گئے۔ ان دونوں پر ایک مرتبہ پھر سے خوشحالی آ گئی۔ پھر بھائی پیدا ہوئے، جن کے بعد تو ابا کا کام ایسے چپکا کہ حق ادا کر دیا ہو۔ فیکٹری میں ملازمت کرنے کے ساتھ ساتھ ہی ابا نے قرض لے کر چھوٹی سی فیکٹری بنا لی، جس پر محنت کی۔ وہ اپنا قرض چکانے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر اس کے بعد کہیں پر بریک نہیں لگی اور ابا دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگے۔ بھائی کے 7 سال بعد کہیں جا کر میں پیدا ہوئی۔ تب تک ابا کا کاروبار بہت اچھے سے چھلک چکا تھا۔
یہاں تک کہ ہم اس گھر کو چھوڑ کر بنگلے میں رہنے لگے۔ میری ننیال ددھیال والوں نے بھی اپنے آنکھ نامے واپس کر لیے۔ تب تک میرے والدین کو ان کی ضرورت نہ رہی تھی۔ ابا کھلا خرچ کرنے والے آدمی تھے، امی کا ہاتھ بھی کھلا تھا، مگر ایک روز امی ابا کی شدید لڑائی ہوئی۔ کس وجہ سے ہوئی یہ تو علم نہیں، مگر امی بہت غصے میں تھی۔ ابا گھر سے جا چکے تھے، تب بھی کوئی 6-7 برس کی ہوں گی، جب باہر کا دروازہ بجا اور میں جیسے ہی باہر دیکھا ایک گندا سا فقیر کھڑا خیرات مانگ رہا تھا۔ میں نے امی کو کہا کہ پیسے دیں، باہر فقیر آیا ہے، تو انہوں نے مجھے جھاڑ پلا کر اندر ہی رکنے کو بولا اور خود باہر آ کر کنڈی لگا دی، مگر وہ فقیر ٹل کے ہی نہیں دے رہا تھا، بار بار دروازہ بجانے لگا۔ اماں نے غصے سے وہاں سے چلے جانے کا بولا، کہا نہیں ہے خیرات، تم بھوکے ننگوں کے لیے یہاں نہیں بیٹھے ہم۔ بس اتنا کہنا تھا کہ غضب ہو گیا۔ میں بھاگ کر اس فقیر کے پیچھے گئی تو وہ ہمارے گھر کو بد دعائیں دیتا جا رہا تھا۔ میں ایک دم سے ڈر گئی، مگر کسی کو یہ بات نہیں بتائی۔ پھر ایسا ہوا کہ دھیرے دھیرے ابا کے کاروبار میں گھاٹا ہونے لگا، یہاں تک کہ 1 مہینے کے اندر ہی ابا کی فیکٹری کو اتنا نقصان ہوا کہ انہیں قرض لینا پڑا اور وہ اس نقصان کا پورا کر سکیں، مگر یہ نقصان رکنے والا نہیں تھا، پہلے سے بھی بڑا نقصان ہوا اور ابا کو مجبوراً وہ فیکٹری بیچنی پڑی۔ فیکٹری کے بعد اتنے قرضوں میں ڈوبے کہ ہمارا بنگلہ بھی نیلام ہو گیا۔ جس روز بنگلہ نیلام ہوا اسی روز ابا کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ جانبر نہ ہو سکے۔ ایسے ہم لوگ ایک مدت پھر عرش سے فرش پر واپس آ چکے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ سب فقیر کی بد دعا ہے، مگر میں ڈرتی تھی کہ اگر امی کو بتایا تو وہ مذاق نہ بنا دیں، سو اس بات کو ہمیشہ خود تک ہی محدود رکھا۔ ابا کے بعد امی کی حالت بھی خراب رہنے لگی۔ ایک رات وہ بھی ایسے ہی نیند میں ہمیں چھوڑ کر چلی گئیں۔ میں اور بھائی پرانے گھر میں اب اکیلے رہتے تھے۔ وہ 20 سال کا ہو چکا تھا اور میں 13 برس کی تھی۔ ننیالی رشتہ داروں نے ہم بہن بھائی پر اتنا احسان ضرور کر دیا کہ بھائی کی شادی کروا دی، لڑکی خود ہی تلاش کی اور سادگی سے نکاح پڑھوا دیا۔ اب گھر کی ذمہ داری بھائی کے کندھوں پر تھی اور وہ مجھے ایک دم سے بڑا ابا کی جگہ محسوس ہونے لگا۔ بھابھی شروع کے 5-6 برس تو بہت اچھی رہیں میرے ساتھ، بلکہ یہ کہا جائے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر جیتی تھیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ بھائی کی کمائی میں برکت نہیں تھی، البتہ آمدن ٹھیک تھی، گھر کے تمام اخراجات پورے ہو جاتے تھے۔ بھائی نے مجھے اچھی تعلیم دلوائی تھی اور آگے بھی پڑھا رہے تھے۔ اسی دوران ان کا بیٹا پیدا ہوا اور ادھر بھابھی کو اب اخراجات کی پریشانی ستانے لگی، مگر اس بات کا انہوں نے کبھی بھی میرے سامنے برملا اظہار نہیں کیا تھا۔ جیسے ہی میرا ماسٹر مکمل ہوا، بھائی نے ایک اچھا رشتہ دیکھ کر میری شادی کر دی۔ تب تک تو بالکل ٹھیک تھا، مگر شاید قسمت کو مجھ سے مزید آزمائش مطلوب تھی۔ سسرال سے میں شادی کے پہلے سال ہی طلاق لے کر واپس آ گئی، کیونکہ میں ماں نہیں بن سکتی تھی۔ بس اس کے بعد سے بھابھی کا رویہ میرے ساتھ بگڑنے کا اور جتنا برا کر سکتی تھی میرے ساتھ کرنے لگی۔ میں بھی چپ چاپ سب کچھ برداشت کرتی رہی، حالانکہ ان سب میں میرا کیا قصور تھا۔ بھابھی نے میرا ہمیشہ کچن کو تالا لگایا اور مجھ پر پابندیاں بھی لگانی شروع کر دیں۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، مگر بچپن کے اس واقعے کے بعد سے میں نے کبھی بھی کسی فقیر کو خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیا۔ ہمیشہ آٹا دے دیا کرتی، ورنہ جتنے پیسے ہوتے سبھی ان میں بانٹ دیتی، جبکہ بھابھی کو یہی بات چبھتی تھی کہ مفت کا آٹا ہے جو تم ان بھوکے ننگوں میں بانٹتی پھرتی ہو۔ میں نے انہیں بہت سمجھایا تھا، مگر وہ سن کے ہی نہیں دیتی تھی، سو آٹے کو بھی جب تالے میں رکھنا شروع کر دیا تو میری بس ہو گئی۔ میں فقیروں کو خالی ہاتھ بھیجتے ہوئے بہت دکھی ہوتی تھی، سو میں نے سوچا ایسے بلا وجہ بھار بن کر رہنے کا کیا فائدہ، جبکہ میں پڑھی لکھی بھی ہوں۔ ویسے بھی مہنگائی میں اکیلے بندے سے کمانے سے گزارا نہیں ہوتا۔ میں نے ایک کمپنی میں اسسٹنٹ کی نوکری کے لیے اپلائی کر دیا اور شو میں قسمت کہ مجھے وہاں نوکری بھی مل گئی۔ بھائی کو تو میں منا سکتی تھی، مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ نوکری پر جانے کے لیے کپڑے چاہیے، تو اس کے پیسے میں بھابھی سے کیسے مانگتی، جب وہ دن میں 10 مرتبہ مہنگائی کا طعنہ دیتی تھی۔ سو میں نے اپنی چین بیچ دی۔ پھر جو تماشا ہوا میں اوپر آپ لوگوں کو بتا ہی چکی ہوں، مگر اس سے پہلے بڑا اچھا ہوا کہ نوکری بدلنے سے میں بہت سے معاملات میں آزاد ہو گئی تھی۔ اب پیسے کسی سے بھیک کی طرح نہیں مانگنے پڑتے تھے۔ اب تو میں فقیروں کو خیرات میں آٹے کی جگہ دل کھول کر پیسے دیتی تھی اور ان سے خاص طور پر دعا بھی کرواتی تھی، مگر آج فقیر نے جو دعا دی اس نے ابھی تک مجھے الجھن میں ڈال رکھا تھا۔ میں نے خیر اس بات کو ذہن سے نکال دیا
اور اگلے روز جب تیار ہو کر دفتر گئی تو وہاں واپسی پر مجھے وہی فقیر دکھائی دیا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پاس چلی آئی اور پوچھا، بابا جو کل دعا دی تھی اس کا کیا مقصد تھا؟ تم کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ فقیر نے جواب دینے کی بجائے مجھے صرف مسکرا کر دیکھا۔ میں ضد چھو گئی، کہا، مجھے بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو فقیر نے بولا، کیا تم مجھے اپنے گھر کھانا کھلا سکتی ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا، جب پیسے ہوں گے کھلا دوں گی، ابھی تو ایک دھیلا بھی نہیں میرے پاس۔ تو فقیر مسکراتے ہوئے بولا، بس مجھے ایک نوالا چاہیے تمہارے گھر سے، پھر دیکھنا تمہارے دن کیسے بدلتے ہیں۔ کیا ایک نوالا بھی نہیں کھلا سکتی تم؟ میں سوچ میں پڑ گئی، چونکہ آج تک کبھی کسی مانگنے والے کو انکار نہیں کیا تھا، تو اب بھی مجھ سے انکار نہیں ہوا، اور میں فقیر کو اپنے گھر لے آئی، اسے کہہ کر کہ وہ باہر رکے، بس میں کھانا لاتی ہوں۔ میں گھر گئی اور بھابھی سو رہی تھی۔ اپنے حصے کا کھانا اٹھا کر فقیر کو لا کر دیا، وہ بہت خوش ہوا، ساتھ ہی ہمارے گھر کے باہر دیوار سے ٹیک لگا کر کھانا کھانے لگا۔ پہلا نوالا لیتے ہی کھٹک کر رکا اور بولا، کیا تم اپنے حصے کا کھانا لائی ہو میرے لیے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو فقیر نے مزید کچھ نہیں کہا اور سارا کھانا کھا گیا۔ جانے سے پہلے مجھ سے کہنے لگا، بہت دکھی لگتی ہو تم۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو مسکرا کر بولا، مالکن ہو اس گھر کی؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور ایک نظر اپنے گھر کو بھی دیکھا، جو دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا اور پرانی طرز پر بنا ہوا تھا، بالکل حویلیوں کی مانند۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، تمہارے نصیب بھی کھل جائیں گے، اب میں چلتا ہوں۔ اتنا بول کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے میں یہی سوچتی رہ گئی کہ اس نے اپنی دعا کا مطلب نہیں بتایا، لیکن خیر اب نہیں بتایا تو زبردستی تھوڑی پوچھ سکتی ہوں میں۔ فقیر کے جاتے ہی میں بھی گھر آ گئی اور آرام کرنے لگی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جب اگلے روز دفتر گئی تو مجھے بونس ملا ہوا تھا۔ باس نے کہا کہ وہ میرے کام سے بہت خوش ہوئے ہیں، اور اسی خوشی میں بونس کے ساتھ ایک گاڑی بھی ملی جو دفتر والوں کی طرف سے تھی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ سچ مچ ایسا ہوا ہے، یعنی وہ فقیر صحیح کہہ رہا تھا، ہمارے دن پھر سے پھرنے والے تھے۔ میں سب سے پہلے ایک گاڑی پر اس فقیر کے پاس گئی، مگر وہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ میں نے پورا ہفتہ اس فقیر کو ڈھونڈا، مگر وہ نہیں دکھائی دیا۔ جمعرات کو میں گھر جلدی آ گئی تھی، باس کام سے گئے ہوئے تھے تو میری بھی چھٹی تھی۔ میں اپنے کاموں میں مصروف تھی۔ بھائی نے اپنے کاروبار کو وسعت دینی تھی، تو وہ ابھی بینک سے بڑی رقم نکلوا کر لائے تھے، جو کچھ ہی دیر میں ایک شخص ان سے لینے آنے والا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اس فقیر سے دعا کروا لیں۔ یہی سوچ کر میں نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور گھر کے دروازے پر پہنچی، مگر ان سے پہلے ہی بیل بج گئی۔ لیکن جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے وہی فقیر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے جلدی جلدی اسے اندر آنے کا بول دیا۔ اس کے ساتھ 2 لڑکے اور بھی تھے، جو بظاہر تو معذور دکھائی دے رہے تھے، مگر مجھے پرواہ نہیں تھی۔ میں بس اس فقیر کو بھائی سے ملوانا چاہ رہی تھی۔ اسے اندر بٹھاتے ہی میں نے باہر کا دروازہ بند کر دیا۔ جیسے ہی ڈرائنگ روم میں گئی، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ سامنے وہی فقیر گن پوائنٹ پر بھائی، بھابھی اور عدیل کو سامنے رکھے ہوئے تھے۔ ان معذور لڑکوں میں سے ایک نے میری کنپٹی پر پستول رکھ دی اور کہا، جو بھی ہے نکال دو۔ ہم نے انکار کرنا چاہا تو انہوں نے بے دردی سے بھابھی کو گولی مار دی اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگی۔ اسی وقت بھائی گئے اور جتنی رقم تھی یا کوئی زیور وغیرہ، سب کچھ ان کے حوالے کر دیا۔ وہ لوگ 10 منٹ کے اندر سب کچھ سمیٹ کر جا چکے تھے، اور جاتے جاتے میری گاڑی کی چابی بھی چھین لی۔ ان کے جاتے ہی ہم نے بھابھی کو دیکھا تو وہ بری حالت میں تھی۔ ہسپتال لے کر گئے تو ڈاکٹر نے بتایا 5 منٹ کی اور دیر ہو جاتی تو ہم انہیں بچا نہ سکتے۔ اس کے بعد وہ تو تندرست ہو کر گھر واپس آ گئی، مگر پھر جو کچھ ہم نے مشکلات دیکھی وہ میں بیان نہیں کر سکتی یا لکھ نہیں سکتی۔ مگر ایک بات پر میرا پکا یقین ہو چکا ہے کہ کسی کی دعا یا بد دعا سے فرق نہیں پڑتا، بس ہمارے اپنے عقیدے ہیں۔ جس سے میں نے اتنی خیرات کی اور بدلے میں کیا ملا؟ انہیں فقیروں نے ڈاکہ ڈال دیا۔ میں نے سب سے پہلے تو بھابھی سے معافی مانگی کہ ان کی میں نے ہمیشہ نفی کی اور نقصان اٹھایا، جبکہ وہ میرے لیے ماں کی جگہ تھیں۔ صرف اپنا ہی نہیں، ان کا بھی نقصان کرایا، مگر انہوں نے بھی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھ سے معافی مانگی کہ غلطی ان کی بھی تھی۔ بے شک ہمارا بہت زیادہ نقصان ان فقیروں کے پیچھے ہو چکا تھا، مگر خدا کی قدرت، ہمارا خاندان ایک مرتبہ پھر سے قریب آ گیا تھا۔ اب نہ بھابھی کو مجھ سے کوئی گلہ تھا، نہ ہی مجھے۔ انہوں نے خود ایک آدمی سے میری شادی کرا دی جس کے 2 بچے تھے اور بیوی مر چکی تھی۔ میں اب اپنے گھر میں بہت خوش ہوں اور سب کو فقیروں سے قہر سے بچنے کا ہی بولتی ہوں۔